ریاست جموں و کشمیر کو دونوں اطراف سے نقصان ہوگا، دونوں قسم کے لوگوں سے نقصان ہوگا، ادھر بھی اپنے ادھر بھی اپنے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر لحاظ سے سولیڈریٹی پہ آنا پڑے گا، اور جس طریقے سے آج تک قرارداد نہیں جمع ہو سکی، پیش نہیں کی گئی، اور پھر جس طریقے سے آج تک عالمی عدالت میں ہمارا کیس نہیں رکھا گیا، اوپن نہیں کیا گیا، حقوق کی بات نہیں کی گئی، 72 سالوں سے پاکستان عالمی عدالت میں کیس کو اوپن نہیں کروا سکا، داخل نہیں کروا سکا۔ یہ تو پاکستان کے لیڈر ہی بتا سکتے ہیں کہ کب گئے، کیسے وکیل ہوئے، کہاں کیس انہوں نے رکھا عالمی عدالت میں۔ ہمارے سامنے، ہمارے نالج میں تو یہ بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرارداد، ہمارا یہ آج حق ہے پاکستان کے لوگوں، پاکستان کے عوام لیڈروں سے یہ پوچھنے کا کہ آپ لوگوں نے قرارداد نہیں جمع کروائی، کیوں نہیں جمع کروائی؟ اور پھر ہم لوگ کیوں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جھوٹے دعوے کرتے ہیں؟ اسمبلیوں میں بیٹھ کے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کے، ٹی وی اسٹیشن پہ اینکروں کے ساتھ بیٹھ کے ہم کیوں غلط باتیں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں؟ اس چیز کا بھی تو اعادہ کرنا ہوگا، اور اس چیز کا حساب بھی ہم نے لینا ہوگا۔ ریاست کشمیریوں کی وراثت، ریاست کے لوگ، ریاست کا ورثہ، اور اسی طریقے سے ریاستی لوگوں کی ریاست ایک وراثت ہے، اور پھر حقوق کے لحاظ سے اس میں رہتے ہوئے ریاست کے نام کو زندہ رکھنے کی جو ذمہ داری اور فرائض اور فرض ہیں وہ کشمیری لوگوں کے ہیں۔ اگر ہم لوگ آپس میں ٹوٹے رہیں گے، مختلف گروپوں میں تقسیم ہو کے زندگیاں گزاریں گے، یا گروپوں میں تقسیم ہو کے ریاست پہ کام کریں گے، تو پھر ہم کو ایک مفید فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو منزل بہت لمبی ہے، اور منزل کے لیے راستوں کا چناؤ اور راستے پر نکلنے کے لیے عزم کے لحاظ سے پختہ آنے کی ضرورت ہے، کانفیڈنس اور کرج کی ضرورت ہے۔ تو اس لحاظ سے آج پھر میں ایک بار پھر یہی ریکویسٹ کروں گا اوورسیز کے لحاظ سے کہ اوورسیز کی جانب سے، مغرب سے بھی اگر لوگ یہ کہیں کہ ریاست پر تجارت، خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو یہ پھر اوورسیز وہ بیٹے جو مختلف فارن کے ملکوں میں اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں یا استطاعت رکھتے ہیں، ان کو سوچنا ہوگا، اور پھر تمام اوورسیز کو سولیڈریٹی پہ آنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ سولیڈریٹی پہ آتے ہیں تو تب جا کے نوجوان نسل بشعور ہو سکتی ہے، کوئی فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ آج پھر یہی لفظ دہراؤں گا کہ نذیر لاڈ اگر جیسکول میں اسٹیج پہ کھڑے ہوتے تو دنیا کو ایک لیسن جانا تھا، دنیا نے دیکھنا تھا، دنیا پریشان ہوتی، ہماری طرف مرکوز مائل ہوتی، ایک اشارہ ملتا۔ اسی طریقے سے باقی بھی جتنے بیرسٹرز ہیں امریکہ میں، لندن میں، UK، کینیڈا، فرانس، اٹلی، جہاں بھی آپ لوگ رہ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگوں نے کب جاگنا ہے؟ آپ لوگ جاگیں گے تو عوام جاگے گی۔ آپ لوگ صرف کردار کو اپ کرنے کے لیے کام نہ کریں، آپ لوگ ایک وقت گہرائی میں جا کے کسی اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ ہوا، اس میں آپ لوگوں کا ایک حصہ ہے۔ اس کے ساتھ جو 72 سالوں سے ہمارے ساتھ یہ ڈرامہ کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، جب کشمیر 2 ٹکڑے ہوئی تو پاکستان کا کوئی بندہ باہر نہیں نکلا، کوئی آواز نہیں نکلی، اسلامی جماعتوں پہ پابندی لگا دی گئی جیسے سننے میں آیا۔ باقی سوشل میڈیا پہ مختلف باتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی بندہ آتا تو سامنے بات کرتا تو ہمیں بھی پتہ چلتا۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن 1 منٹ کی خاموشی،
کیا یہ کشمیریوں کا حق ہے 72 سالوں سے جس کو شارہ کا ڈرامہ کہتے رہے ہم لوگ؟ اسی طریقے سے جس نے جہاں کہیں بھی ملنا ہے وہ حق کی خود ارادیت کی منزل آزادی کو رائے شماری کے راستے پہ استوار کر کے چلے، اور عوام کے جو حقوق ہیں، ریاست کے جو حقوق ہیں، ان کو رائے عامہ رائے کی شکل میں پاس کروائیں رائے شماری کے اصول پہ۔ اور پھر کچھ بھائی ہمارے یہ بھی کہتے ہیں جی کہ یونائٹڈ نیشن کیسے مانے گا، اور پھر یونائٹڈ نیشن کیا ہے؟ تو ان بھائیوں کے لیے یونائٹڈ نیشن پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ایک قانون ہے، اور یونائٹڈ نیشن آپ کے پاکستان میں بھی موجود ہے، آزاد کشمیر میں بھی موجود ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھی موجود ہے، ہندوستان میں بھی موجود ہے، دنیا کے ہر کونے میں، دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے۔ ایک قانون ہے فارن کے لحاظ سے، مغرب کے لحاظ سے، پوری دنیا کے لحاظ سے۔ تو جب یونائٹڈ نیشن نہیں مانتا، آپ لوگ کیسے حق کی بات کر سکتے ہیں؟ حقوق اگر ہم جتھے کی شکل میں ایک حصے پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن نہیں مانتا، تو آپ لوگ کیسے اس حصے کو دنیا کے نقشے پہ ثابت کروا سکتے ہیں؟ تو اپنے حدود ضربے کو 84,471 مربع میل کو دنیا کے نقشے پہ ظاہر کروانے کے لیے ہمیں رائے شماری پہ آنا پڑے گا، ہمیں ووٹ کاسٹ کرنا پڑے گا، ووٹ کا حق لینا پڑے گا، عوام کے حقوق کو ووٹ کی شکل میں رکھنا پڑے گا، استواء رائے کی شکل میں اپنی آواز کو، لوگوں کے حقوق کی آواز کو، لوگوں کی رائے کو دنیا کے سامنے ووٹ کی شکل میں رکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد اس کا جو رزلٹ ہے اس کو آپ نے خود مختاری کی شکل میں، خود مختاری کے ڈھانچے کو آزاد ریاست کی شکل میں اس کے جھنڈے کو آپ نے بلند کرنا ہے۔ تو ہمیں رائے شماری پہ آنا پڑے گا، تمام نیشنلسٹ کو رائے شماری پہ آنا پڑے گا۔ 2 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی سید تقیر شاہ صاحب کی، بڑا دل خوش ہوا، انہوں نے ڈائریکٹ رائے شماری کی بات کی اپنے ویڈیو بیان میں، کلپ میں، ڈائریکٹ رائے شماری پہ۔ تو کاش 72 سال پہلے ہم رائے شماری پہ آ جاتے، کاش 50 سال پہلے ہم رائے شماری پہ آ جاتے، کاش 20 سال پہلے ہم رائے شماری پہ آ جاتے۔ آج ریاست کا عدو دربا یا پھر ریاستی باشندوں کے جو خیالات ہیں، ان کی جو نظر ہے، ان کی جو بات ہے، ان کا جو تقیہ کلام ہے، وہ ایک مختلف اور مضبوط ہونا تھا۔ دیر آئے درست آئے، نقصان بہت ہو چکا ہے، لیکن آج بھی ہمیں سولیڈریٹی پہ آ کے رائے شماری کو پکڑنا پڑے گا۔ ہم لوگ جے کے الف کے ساتھ ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن راستہ رائے شماری ہے۔ تو اگر آپ رائے شماری پہ آتے ہیں تو آپ کو دنیا میں عزت حاصل ہوگی۔ آپ الیکشن میں بھی آئیں، مقبول بٹ صاحب نے بھی الیکشن لڑا تھا، آپ اسمبلی میں بیٹھیں، آپ اسمبلی فورم پہ آ کے اپنی آواز کو دنیا کے سامنے رکھیں قراردادوں کی شکل میں۔ آپ پاکستان کی پالیسی پہ نہ چلیں، آپ آزاد کشمیر کی پالیسی پہ نہ چلیں، حق حقوق کی جو بات ہے اپنی مرضی سے کریں، اپنی بات کو ایک قرارداد لکھ کے پاس کروائیں اسمبلی سے، ہر ہفتے، ہر مہینے میں۔ آپ فائٹ کریں انسانی حقوق کے لیے، آپ فائٹ کریں ریاست کے لیے، کون منع کرتا ہے؟ تو اسی طریقے سے آج ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو باہر آنا پڑے گا، اس کو سوچنا پڑے گا، بچوں کو سوچنا پڑے گا، بچیوں کو سوچنا پڑے گا۔ یونیورسٹیز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ لائر ہیں، چاہے وہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگ جب ایک لاہر کی حیثیت سے، لاہر بننے کے لیے، پی ایچ ڈی کے لحاظ سے، میڈیکل کے لحاظ سے ان سیٹوں پہ چلے جاتے ہیں، اس جگہ پہ علم حاصل کرنے کے لیے چلا جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ باشعور ہیں، آپ لوگوں کو پھر شعور دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ ریاست کے حقوق کو سامنے لائیں، ریاست کے حقوق پہ بات کریں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، جو پرانی سوچ رکھتے ہیں، ان کو بھی بتائیں کہ ابا جی، بابا جی، یہ راستہ ادھر جاتا ہے، اتنا ٹائم میں یہ راستہ طے ہوگا،
اور یہ راستہ ادھر جاتا ہے، یہ اتنے ٹائم میں طے ہوگا۔ ابھی آپ کی مرضی ہے کہ لمبے راستے پہ جانا ہے یا چھوٹے راستے پہ جانا ہے۔ اس لحاظ سے آپ لوگوں نے حقوق کے انسانیت کے حقوق کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حقوق کو، ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے ہم لوگوں کو سوچنا ہوگا۔ اگر ہم لوگ نہیں سوچتے تو پھر یقیناً ہم غلط ہیں۔ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ ذمہ داری رکھی ہے، اور پھر اسلام قرآن کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ یہ لوگ آپ کے نہیں بنیں گے، یہ سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اشارہ کیا ملتا کہ آپ اپنا راستہ تبدیل کریں، آپ اپنی منزل کو پکڑیں، آپ اپنی منزل پہ نکلیں۔ تو منزل پہ نکلنے کا ایک تو مقصد یہ بھی ہے، طریقہ کار، کہ ہمیں اسلام پہ آنا پڑے گا، اسلام کے نام کو زندہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کے نام کو زندہ اوپر رکھ لے جانا، قرآن پاک کی حفاظت کرنی، حضور پاک کے نام کی حفاظت کرنی، حضور پاک کے کام کی حفاظت کرنی، حضور پاک کے منشور کی حفاظت کرنی۔ تو آج ہم لوگ ڈرتے ہیں، جہاد کا نام نہیں لیتے ہیں، امریکہ سے ڈرتے ہیں، فارن پالیسی سے ڈرتے ہیں۔ افغانستان تو کچھ نہیں ہوا، عراق کو بھی کچھ نہیں ہوا، ایران بھی ادھر ہی ہے۔ انہوں نے اللہ کے نام کو ڈاؤن نہیں آنے دیا، انہوں نے اسلام کے نام کو ڈاؤن نہیں آنے دیا، انہوں نے قرآن کے نام کو ڈاؤن نہیں آنے دیا۔ وہ زندہ ہے۔ امریکہ بے شک ان کی جو بھی ہے معاشی لحاظ سے پابندیاں لگا دے، لیکن ہم لوگ گھاس کھا کے بھی تو گزارا کر سکتے ہیں، ہم لوگ پانی پی کے بھی گزارا کر سکتے ہیں، درختوں کے جو چھلڑ ہیں، چھال ہے، اس کو بھی کھا کے ہم گزارا کر سکتے ہیں، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ گھاس کھا کے ایٹم بنا سکتے ہیں تو کیا ہم کشمیر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن شعور کی ضرورت ہے، سوچ کی ضرورت ہے، انسانی ہمدردی، پیار محبت کی ضرورت ہے، سولیڈیٹی کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ بس مطلب کی خاطر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتے رہے۔ آج انسانیت پہ ظلم ہو گیا، آج مقبوضہ کشمیر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ ظلم ہو گیا۔ ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، ہم لوگوں کو سیدھے راستے پہ آنا پڑے گا، ہم لوگوں کو گروپ چھوڑ کے کسی میجر بڑے گروپ میں کام کرنا پڑے گا، ہمیں مختلف جماعتوں کو چھوڑ کے کسی ریاستی جماعت میں آنا پڑے گا، پکڑنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، ایک دوسرے سے صلاح لینی پڑے گی اگر کشمیر کو زندہ رکھنا ہے، اگر ریاست کے نام کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں کام کرتے، نہیں سولیڈریٹی پہ آتے تو ٹھیک ہے، آپ کی نسلوں کے ذہنوں میں خواب کشمیر کے الفاظ رہ جائیں گے، لیکن آپ کشمیر کو حاصل نہیں کر پائیں گے، آپ سے چھینا جائے گا۔ آپ کی مرضی، آپ نے کون سا راستہ استعمال کرنا ہے، کون سا فیصلہ کرنا ہے، کس سمت میں جانا ہے، کس فیصلے پہ آنا ہے۔ نقشہ ہم نے بنا لیا، ترمیم ہم چینج کرتے ہیں، قرارداد ہم نے جمع نہیں کروائی، عالمی عدالت میں کیس کو ہم نے نہیں اٹھایا، تو باقی ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو آج مقبوضہ کشمیر کے لکڑی کے گھروں کی کھڑکیوں سے، ونڈو سے اس طریقے سے منہ نکال کے آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں، آزاد کشمیر کی طرف دیکھ رہی ہیں، پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں، اوورسیز کی طرف دیکھ رہی ہیں، اس دیکھنے کا بھی کوئی مقصد ہے؟ آپ لوگوں کی کیا حیثیت ہے، کیا کردار ہے، کیا مقام ہے؟ آپ لوگ کیا تھے، کہاں پہ کھڑے ہیں، کس جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ اسلام کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے آج جو سب سے بڑی خرابی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اور ہمیں کسی منزل پہ چلنے سے پہلے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنا ہوگا، جھوٹے شان و شوکت اور ڈراموں کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، اور آپ لوگوں کو کچھ سوچنا پڑے گا۔ ضرور اپنا خیال رکھیے، اور پھر عسکری اور اکبری کی کہانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے جھوٹے گراف سے ڈاؤن آ جائیں، زمین پہ قدم رکھیں۔ حقوق آپ کو مل جائیں گے انسانی، لیکن ریاست نہیں آپ کو ملے گی۔
آج انسانی حقوق پر بات کم کرنے کی ضرورت ہے، ریاستی حقوق، ریاست کے حقوق پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اشارہ دے رہا ہوں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ ریاست کے ساتھ نہ کھیلیں، آپ لوگ عوام کے حقوق کے ساتھ مت کھیلیں، آپ لوگ سیاست کے ساتھ مت کھیلیں، آپ لوگ صرف اسمبلیوں تک آنے اور سیٹوں میں بیٹھنے تک سیاست کے دائرے کو وسیع مت کریں۔ آپ ریاست کو آزاد کرانے کے لحاظ سے دائرے کو وسیع کریں، اپنی سوچ کو، لالچ کی چادروں اور کپڑوں کو ختم کرتے ہوئے آپ سوچیں، آگے بڑھیں، قدم لیں۔ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے۔